لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور شعبان المعظم بالکل اختتام کو ہو رہا ہے، اور ہم اور آپ ایک ایسے مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے پھر بھی مسجد ویران ہے، مسجد خالی ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہر مسلمان کے اندر یہ فکر ہونا چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلا کام یہ ہو کہ آدمی صبح کو اٹھے، صبح کی نماز فجر پڑھے، تلاوت کرے، پھر اس کے بعد جمعے کی تیاری میں لگ جائے۔ لیکن آج اور ہمارا آپ کا جو معاملہ ہے وہ ہر انسان اپنا جائزہ کر سکتا ہے، جائزہ لے سکتا ہے کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جمعہ کی تیاری کرنے میں جمعرات ہی کے دن سے مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ابھی جمعہ کا دن نہیں آیا، جمعرات کے ایام چل رہے ہیں، جمعرات کا دن چل رہا ہے، اسی دن سے آپ جمعے کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم تو عین وقت پر جمعہ کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ جب مؤذن اذان دے دیتا ہے تب ہمارے بھائی یعنی کہ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کپڑا پہننے کے لیے جاتے ہیں یا عطر وغیرہ لگانے کے لیے جاتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے مؤذن اذان دے یا نہ دے، وقت سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مسجد آپ کی ہے، یہ گاؤں آپ کا ہے۔ اگر ہم مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ کی قسم کھا کر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی آباد کر دیں گے، آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی آباد کریں گے۔ اگر مسجدیں اسی طرح ویران رہیں گی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی مسجد کو زبان دیں گے، بولنے کی طاقت دیں گے، اور یہ مسجد آواز لگائے گی اور کہے گی اے فلاں گاؤں والے، کہاں تھے تم لوگ؟ تم نے تو مسجدیں بنا دی، تم نے تو مسجدیں عالی شان بنا دی، مسجدیں بڑی شاندار بنا دی، لیکن مسجد کا جو حق ہونا چاہیے، مسجد کا جو حقوق ہے، مسجد کا جو احترام ہے وہ تم نے ادا نہیں کیا، تو پھر کیا جواب دو گے؟ میرے عزیز بھائیو، غور کرو، فکر کرو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے ہونا یہ چاہیے، کوشش یہ کریں کہ اس جمعے سے پہلے یعنی کہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ بہرحال تو میرے عزیز بھائیوں، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سامنے بھائی بیٹھیں، ابھی سنت پڑھ بیٹھیں۔ میں عرض کیا کر رہا تھا کہ ہمارے سامنے ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جسے رمضان کہا جاتا ہے، اور رمضان ایک ایسا معزز اور مہینہ ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے معنی ہوتے ہیں جل جانا، یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو جلا دیتی ہے، اور رمضان کے معنی جل جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں نے جو تمام ایام میں، جو تمام مہینے میں جو گناہ کیے، جو خرافات کیے، جو فحاشی میں مبتلا رہے، جو اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کیا، یہ رمضان آتا ہے آپ کی دھلائی کرنے کے لیے، آپ کے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے۔
اور اس سے پہلے جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں یعنی کہ شعبان کا مہینہ، اور اس سے پہلے جو ایک مہینہ گزرا رجب کا مہینہ، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ رجب کا جو مہینہ آتا ہے ہواؤں کے چلنے کا مہینہ آتا ہے، اور شعبان کا جو مہینہ آتا ہے وہ بادلوں کے آنے کا مہینہ آتا ہے، اور رمضان جو مہینہ آتا ہے وہ بارش کا مہینہ آتا ہے۔ علماء اس طرح یہ باتیں کتابوں میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ رجب کا مہینہ کھیت میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ کھیت میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ کھیت یعنی کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو ہم نے اعمال کیے، جو ہم نے نمازیں ادا کی، جو ہم نے ذکر و اذکار کیے، جو ہم نے غریب بیواؤں مسکینوں کی نصرت کی، مدد کی، ان کا خیال کیا، اس کا نتیجہ یعنی کہ رزلٹ سامنے آنے والا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں رمضان کی قدر کرنی ہے اور رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کس طرح کرنی ہے؟ غور سے سنیں۔ تیاری اس طرح کرنی ہے، ہم نے جو ایام گزارے ہیں اگر اچھے گزارے ہیں تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر اس کے اپوزٹ گزارے ہیں، غلط گزارے ہیں، الٹا گزارے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر ہم سے کوئی جانے انجانے میں یا جان کر یا بھول کر گناہ ہو گئے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ امید لگائے رکھنا چاہیے کہ میرا پروردگار تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ لیکن اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں، گناہ پر گناہ کرتے جائیں، دوسروں کو ایذا پہنچاتے جائیں، دوسروں کو تکلیف دیتے جائیں، اور یہ دل میں خیال رہے کہ ہمارا رب تو ہمیں معاف کر دے گا، ہمارا رب تو ہمیں بخشش کر دے گا، ہمارا رب تو ہماری بخشش کر دے گا، ہماری مغفرت کر دے گا، تو یہ کھلواڑ ہو جائے گا۔ بلکہ گناہ کرنے کے بعد توبہ تو ایسی ہونی چاہیے کہ اس کام کو کرنے کا تصور بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام نے توبہ کی، کیا توبہ کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے اوپر قرآن نازل ہوا اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ تم پر شراب حرام ہو چکی، کیونکہ عرب کے لوگ شراب کے بہت عادی ہوا کرتے تھے، مدینہ کے لوگ شراب کے بہت عادی ہوا کرتے تھے۔ جب یہ شراب ان پر حرام ہوئی تو ندا لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگایا کہ اے لوگو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم پر شراب حرام ہو چکی، اب کوئی شخص شراب مت پیے، ان پر حرام ہو چکی۔ یہ سننا ہوتا ہے، کوئی شخص اگر شراب کا پیالہ اپنے منہ کو لگائے ہوئے ہوتا ہے، کوئی شخص اگر شراب کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیے ہوتا ہے تو اس کو پھینک دیتا ہے، اس پیالے کو دور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں شرابوں کی نہریں بہتی ہیں، شرابوں کی نالیاں چلتی ہیں، لیکن کوئی شخص اس کو شراب یعنی کہ کوئی شخص شراب پینے کی تصور بھی نہیں کرتا۔ تصور تو سوچنے، ہاتھ بڑھانے کی تو دور کی بات ہے، کوئی خیال ہی میں نہیں لگاتا کہ ہم شراب پیئیں گے۔ تو بالکل ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی توبہ کرنی ہے کہ ہم نے جو اپنی پچھلی زندگیاں گزاری ہیں، اگر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اللہ رب العزت کے ارشادات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو اس سے توبہ کرنا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد بالکل ٹھیک اسی طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام کا نمونہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، اسی طرح ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔
تو امید ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں گے بھائی، سارے لوگ نیت کریں، نیت ہی سے زندگی بدلتی ہے میرے بھائیوں۔ قرآن میں حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت میں خلوص ہوگا، اگر ہماری نیت میں اخلاص ہوگا، تب تو ہماری زندگی بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جو بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، جو بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو ایک عمل کریں گے تو اس کا اجر ہمیں 10 ملے گا۔ فَلَهُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اگر ہم نے ایک عمل کیا، ایک اچھا عمل کیا تو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نمازوں میں، نفلوں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں مشغول کریں، تاکہ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہمیں موقع نہیں ملتا، ہمارا وقت نہیں بچتا، تو ہمیں اس کام کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اس کام کو آگے پیچھے کر لیں اور اس رمضان کی قدر کریں، اس رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، اس رمضان کی فضیلت کو سمجھیں۔ اور اس رمضان میں 2 اہم عبادتیں ہیں۔ 2 اہم عبادتیں کیا ہیں؟ ایک عبادت یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بالکل ہمارے سامنے رمضان آنے ہی والا ہے، سنڈے یا منڈے کے دن سے ہمارا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو بہت سے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ وہ صحت یافتہ ہوتے ہیں، بالکل طاقتور ہوتے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر آپ یعنی کہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر کوئی اتنی سخت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، آپ طاقت نہیں رکھتے، کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، تو اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکے تو آپ کو اگر کھانے پینے کی ضرورت ہے تو آپ گھر کے اندر بند کمرے میں کھائیں، تاکہ جو روزہ رکھے ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو ایذا نہ، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کیونکہ میرے دوستو اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کو حاضر کریں گے کہ اے فلاں شخص، تو نے اس آدمی کو اپنے اس عمل کے ذریعے سے تکلیف دی ہے، جب تک تم نے اس کا معاملہ یعنی کہ سلجھائے گا نہیں تب تک تمہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے قول سے بھی ہر ایک کو ایذا پہنچانے کی، اس سے مطلب اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ رمضان جو آ رہا ہے ہمیں 2 اہم عبادتیں کرنی ہے، ایک نفل یعنی کہ ایک تراویح کا پڑھنا ہے اور ایک روزے رکھنا ہے۔ اور یہ جو روزہ ہے یہ کوئی ایسا ویسا روزہ نہیں ہے، یہ نفل یا مستحب یا سنت روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ فرض روزہ ہے۔ جس طرح نماز ادا کیا جاتا ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، بالکل ٹھیک اسی طرح یہ رمضان کا بھی روزہ فرض ہے۔ اور تراویح یہ سنت موقدہ ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 8 رکعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں یا کچھ رکعتیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں، تو بالکل اس سے پرہیز کرنا ہے۔ 20 رکعت مکمل تراویح پڑھنا ہے اور دن میں روزے کا رکھنا ہے، اور اس مہینے میں نفل و اوقات اور ذکر و اذکار میں اضافہ کرنا ہے۔ جتنا ہم اس اوقات کو قیمتی بنائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو بھی قیمتی بنا دیں گے۔ جیسے ہر ایک کا موسم آتا ہے، کوئی پھل ہو اس کا موسم آتا ہے، اسی طرح ٹھیک بالکل یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ آ رہا ہے، یہ نیکیوں کو حاصل کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، یہ جنت کو خریدنے کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو خوش کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اگر ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا نبی راضی ہو جائے تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت تو سنور ہی جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنوں اگر تم سچے پکے مومن بن جاؤ گے تو عزت تمہارے قدم چومے گی، شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سچے پکے مومن بن جاؤ۔ میرے عزیز بھائیو وقت ہو چکا ہے، بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔
سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں. جیسے ابھی الحمدللہ مسجد میں کچھ افراد نظر آ رہے ہیں، لیکن شروعات جب ہوا تھا بیان بالکل مسجد خالی تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ گاؤں آپ کا ہے، یہ مسجد آپ کی ہے، اس کو آباد کرنا آپ کی ضرورت ہے. اگر ہم نے مسجد کو آباد نہیں کیا، کل قیامت کے دن یہی مسجد ہمارے لیے وبال بن جائے گی. میرے عزیز بھائیوں، یہ میں کوئی من گھڑت باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، بالکل یہ کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو شکوہ ہو تو میں وہ باتیں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. لہٰذا آپ کو یہ طالب علم آپ کو یہ کہتا ہے، یہ میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ آپ اپنی مسجد کو آباد کریں. اور گھروں میں جو ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی، اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی، وہ نفل نمازیں ادا نہیں کرتی، روزے نہیں رکھتی، تو ان کو جا کر بتلائیں کہ یہ تمام کام ضرور کریں. اگر وہ نہیں کرتے، اگر ہم کر رہے ہیں، گھر والے نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بالکل ہمیں تب تو ہم جہنم سے بچ نہیں پائیں گے. خود تو جنت میں جانے والا عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بھائی یا پڑوس میں ایسا کوئی شخص ہے وہ نہیں کر رہا ہے. کیونکہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اس میں سارے لوگ شامل ہو جا رہے ہیں، اہل و عیال، رشتہ دار، اقارب، اور اسی طریقے سے پڑوسی، بھائی بہن، سب شامل ہو جا رہے ہیں. تو ہر ایک کی یہ کوشش کرنی ہے کہ خود بھی نماز پڑھیں، خود بھی روزہ رکھیں، خود بھی تراویح پڑھیں، خود بھی مسجد میں آئیں، دوسروں کو بھی یہ تمام اعمال کرنے کی ترغیب دیں، اور گھروں میں جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ اعمال کرنے کی ترغیب دیں. تو یہ جو رمضان آ رہا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو بھی سمجھیں اور اس کی قدر کریں. دو اہم جو عبادتیں ہیں اس کو لازمی کریں، اور اس سے بڑھ کر اگر اللہ رب العزت آپ کو طاقت دیتے ہیں تو نفلوں میں خوب مشغول ہوں، تلاوتوں میں مشغول ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.